السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے اس بلیٹن کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہوئے ہم خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں۔ مادنپیٹ اور سعید آباد میں کرفیو ہنوز برقرار، سنگواری کے اکا دکا واقعات کے باوجود صورتحال پرامن۔ چھوٹے کاروباریوں کا مالی نقصان ناقابل برداشت، چہارشنبے سے دکانات زبردستی کھلوا دیے جائیں گے، پولیس کو مجلس کا انتباہ۔ 15 اپریل سے 5 مئی تک پرجا پدم پروگرام، اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد وزیر زراعت کا بیان۔ اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام پر مؤثر عمل آوری کے لیے ضلع کلکٹرز کو ذمہ دار بنانے اسمبلی کی اقلیتی امور کمیٹی کا مطالبہ۔ اور حج درخواست فارمز کے ادخال کی آخری تاریخ میں 25 اپریل تک توسیع، صدر ریاستی حج کمیٹی کا پریس نوٹ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کے کرفیو زدہ علاقوں مادنپیٹ اور سعید آباد میں منگل کو حالات پرامن رہے، لیکن بعض علاقوں میں سنگباری کے چند واقعات پیش آنے کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ پیر کی رات سے منگل کی صبح تک بھی شہر میں افواہوں کا بازار گرم رہا، لیکن کرفیو زدہ علاقوں مادنپیٹ اور سعید آباد میں حالات پرامن رہے۔ پیر کی رات جنگم میٹ، فلک نما، ہری بولی، کشن باغ اور سلطان شاہی میں سنگباری کے واقعات پیش آنے کے بعد اچانک حالات کشیدہ ہو گئے اور عوام کو ان علاقوں میں بیدار رہتے ہوئے رات گزارنی پڑی۔ منگل کی صبح تک بھی بعض علاقوں میں سنگباری کے واقعات پیش آنے کی خبروں سے عوام میں خوف دیکھا گیا۔ منگل کی صبح علی آباد میں نشان مبارک کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے علی آباد اور شالی بنڈا کے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری کو شالی بنڈا پولیس اسٹیشن روانہ کیا، جہاں پر پولیس نے احمد پاشا قادری کے احتجاج کے بعد مقدمہ درج کر لیا۔ احمد پاشا قادری نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس کے رویے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے کسی بھی واقعے میں پولیس فوری حرکت میں آتے ہوئے مقدمہ درج کر لیتی ہے، جبکہ اس طرح کے واقعات پر شکایت درج کرانے تک وہ انجان بنی رہتی ہے۔ انہوں نے پولیس سے اس طرح کے واقعات سے سختی سے نمٹنے کا مطالبہ کیا۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ اگر پولیس اسی طرح کا لاپرواہ رویہ اختیار کرتی ہے تو اس کے نتائج کی ذمہ دار بھی پولیس ہی ہوگی۔ علی آباد کی ایک انگر بستی میں ایک نشان مبارک کو رات میں صبح کے ابتدائی ساعتوں میں 3-4 بجے کے ٹائم پہ کچھ شرپسندوں نے نظر آتش کیا اور وہاں پر کشیدگی پیدا ہوئی۔ اطلاع ملنے پر مقامی لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور فوری پولیس کے نگرانی میں 6 بجے کے قریب دوسرا نیا نشان مبارک وہاں پر نصب کر دیے۔ میں بھی اس علاقے میں آیا اور شالی بنڈا پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر صاحب سے ہمارے یہاں کے ایڈیشنل اے سی پی بابو صاحب سے بات کیا۔ FIR درج ہوا اور شیر علی صاحب جو مقامی یہاں کے باشندے ہیں ان کی درخواست پر FIR درج کیا گیا۔ FIR کی کاپی میں حاصل کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ حیدرآباد میں امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو جس انداز سے کام کرنا چاہیے پولیس نہیں کر رہی ہے اور اشرار کو کھلی چھوٹ مل گئی، ہر جگہ ہنگامے کر، ہر جگہ نشان مبارک کے ساتھ بے حرمتی، مساجد کے ساتھ بے حرمتی۔ یہ اس کے لیے سختی سے پولیس اس پہ عمل کرے، اس اشرار کو گرفتار کرے، لیکن FIR تو بن جا رہا ہم کو دے دے رہے، اس کے بعد بھی گرفتاری کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے FIR پہ بولتے ایگزامن کریں گے، ویریفائی کریں گے، اور ہمارے خلاف کوئی کمپلین کرتا تو پہلے گرفتار کرتے بعد میں ویریفائی کرتے۔ تو یہ دوہری پالیسی نہیں ہونا چاہیے۔ امن اگر برقرار رکھنا ہے تو انصاف کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کام ہونا۔ لہٰذا میں امید کرتے ہیں کہ پولیس اس سلسلے میں توجہ کرے گی۔ امن بحال رکھنے کے لیے شرپسندوں کو
فوری कुचलना, उनके अजाम को नाकाम बनाना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि मासूम लोगों को गिरफ्तार करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे, बाजार बंद करवा दे रहे। बाजार बंद करवाने से अमन कायम थोड़ा होता, अब बाजार खुला रहा तो चहल पहल रहती, लोगों के कारोबार भी होते, लेकिन बाजार बंद करा दे रहे। एक किस्म की दहशत पुलिस खुद फैला रही है। और अब तक के नागन्ना पेट और कुर्मागुड़ा सैदाबाद के इलाके में जो वाक़यात रूनुमा हुए, उससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान किसी भी मंदिर के पास कोई हिलाजत नहीं डालता। कर्फ्यू ज़दा इलाकों में मंगल को भी नरमी न दिए जाने से इन इलाकों में अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीर की रात पुलिस की जानिब से मंगल की दोपहर को कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में कर्फ्यू में नरमी के ऐलान को मनसूख कर दिया गया। गैर मुतासरा और गैर हसास इलाकों में पुलिस की जानिब से मुसल्लत किए गए गैर मौलाना कर्फ्यू ने पुराने शहर को करोड़ों रुपए के नुकसान से दोचार कर दिया है। मंगल को बंद मनाने की वीएचपी की अपील पर पुलिस ने दुकानें बंद करवाईं। इस पर अवाम और दुकानदार ये सवाल करते देखे गए कि आया पुलिस वीएचपी के बंद को कामयाब करवाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। एक तरफ फिरका परस अनासिर की साजिशें, फिर शरंगेजी के जरिए खौफ व हरास का माहौल पैदा करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के जरिए इमलाक को नुकसान पहुंचाने से अवाम परेशान हैं, तो अब पुलिस की जानिब से मुसल्लत करदा जबरन कर्फ्यू से अवाम कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पुराने शहर की तारीख गवाह है कि यहां पर अवाम हो कि कारोबारी बरादरी, तेलंगाना बंद हो या फिर कोई और बंद, कभी भी बंद में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब पुलिस की जानिब से गैर कर्फ्यू ज़दा इलाकों में खौफ का माहौल पैदा करते हुए सुबह से ही जबरदस्ती दुकानात बंद करा दी जा रही हैं और पुलिस के इस जबरन कर्फ्यू ने यौमिया मजदूरी करने वालों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सुबह होते ही पुलिस की गाड़ियां पुराने शहर के इलाकों में गश्त करते हुए दुकानात को बंद करा रही हैं। एक ऐसे वक्त जबकि स्कूल्स के दीगर इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है, तलबा के जहनों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और सरपरस्त भी इम्तिहान और शहर की गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर फिक्रमंद हैं। पुराने शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पुलिस की जानिब से जबरदस्ती दुकानात बंद कराए जाने से करोड़ों रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है और अवाम को जरूरी अशिया के हुसूल से लेकर दीगर सहूलतों की अदम दस्तियाबी से भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर हैदराबाद को आने वाले सयाह भी जो चार मीनार और मक्का मस्जिद के मुशाहिदे के लिए आते हैं, उन्हें भी पुलिस की जानिब से मुसल्लत की गई जबरन कर्फ्यू से मायूसी हुई है। लेकिन उधर नए शहर में मामूल के मुताबिक चहल पहल देखी जा रही है, जबकि पुलिस ने शहर में दफा 144 नाफिज किया है और सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि दफा 144 का अमल सिर्फ पुराने शहर तक ही महदूद होकर रह गया है। मंगल को विश्व हिंदू परिषद की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था और इस बंद के दौरान पुलिस की जानिब से दुकानात बंद कराए जाने को देखकर अवाम और दुकानदार ये सवालात करते देखे गए कि क्या पुलिस विश्व हिंदू परिषद के बंद को कामयाब तो बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। पुलिस को अमन की बहाली के साथ साथ अवाम की मुश्किलात का भी ख्याल रखना होगा। पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, कर्फ्यू में नरमी, पुराने शहर में ज़बरदस्ती दुकानात बंद करवाए जाने के खिलाफ और फसादात के जिम्मेदार अफराद की गिरफ्तारियों का मुतालबा करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक वफ़द ने रियासती वज़ीर दाखिला सबिता रेड्डी से मुलाकात की। अराकीन मुक़न्नना अहमद पाशा क़ादरी, मौज़म खान, अहमद बलाला, अमीनुल हसन जाफरी और अल्ताफ़ हैदर रज़वी पर मुश्तमिल मजलिसी वफ़द ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और उन्हें फसाद की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि मसाजिद में ग़िलाज़त फेंकी जाती है तो पुलिस कोई इक़दाम नहीं करती बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्मागुड़े के वाक़े में पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से हालात ख़राब हुए। मजलिसी वफ़द ने बताया कि इतवार की सुबह 1.5 ta 2 घंटे अशरार को खुली छूट दी गई, लेकिन इस खुली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए रात के औकात में मकानात में घुस कर गिरफ्तार कर रही थी। मजलिसी वफ़द ने हकीकी खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और पुराने शहर के गैर कर्फ्यू ज़दा इलाकों में ज़बरदस्ती दुकानात बंद करवाने के खिलाफ इंतबाह दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि मजलिसी वफ़द ने वज़ीर दाखिला पर वाज़ेह कर दिया कि चारशंबे से पुलिस गैर कर्फ्यू ज़दा इलाकों में दुकानात बंद करवाने की कोशिश करेगी
تو مجلسی اراکین اسمبلی دکانات کھلوا دیں گے۔ سر سے ملے، تمام حالات سے واقف کروایا۔ کئی دنوں سے یہ منصوبہ بند طریقے سے سازش چل رہی ہے حیدرآباد کے اندر فرقہ وارانہ طور کے فسادات اور گڑبڑ کرانے کی، اور جو پولیس کا جو رویہ ہے خاص طور کے اوپر اقلیتوں کے ساتھ، اور بازار جو بند کرایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، دادا گیری کا ماحول بنا کے رکھی پولیس، تو اس ضمن کے اندر ہم نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ کل سے قائد مقننہ کہا کہ ہوم منسٹر کو صاف واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر سے کل سے پولیس کا یہ رویہ رہے گا، اگر وہ بازار بند کرانے کے لیے کوئی بھی پولیس والا جو ایریے میں کرفیو نہیں ہے وہاں پر اگر بازار بند کرانے کے لیے آتا ہے تو مجلس کے MLAs کو فون کریے، ہم لوگ آ کر وہاں پر بازار کریں گے۔ پولیس ایک بند کرانے کا ایک تماشا بنا کے رکھی ہے، جو ایک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو چوطرف پریشان ہراساں کیا جا رہا ہے، اور 4 دن سے 29 بچوں کو لے کے جا کر دنمر کے لیے پریونٹیو اریسٹ کے نام کے اوپر 4-5 دن سے وہاں پر لے کے جا کے رکھ دیا گیا، جن کو کھانے کو بھی برابر نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ فوری ان لوگوں کو رہا کیا جائے، اور مساجد کے اندر جہاں جہاں پر بھی بے حرمتی کی گئی ان لوگوں کو رونق کیا جائے۔ سب جو بھی یہ منصوبہ کرے، پولیس کو تمام واقعات، تمام حقیقت پولیس جانتے ہوئے بھی صرف اور صرف مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے، اور مزید پولیس کی یہ ظلم زیادتی کسی قیمت کے اوپر نہیں چلے گی۔ لوگوں کو کرفیو وہاں پر 3 روز سے کرفیو ہے، امیڈیٹلی کرفیو لفٹ کیا جائے، اور راتوں کے وقت کے اندر جو گھروں کے اندر گھس کر لیڈیز پولیس کو لے کر جو گھروں کے اندر گھس کر جو بے قصور بچوں کو گرفتاری کی جا رہی ہے بنا کسی ثبوت کے، وہ بند کی جائے۔ جو لوگ یہ واقعات کے شروعات کی ہے ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پولیس، تو ان کو فوری پہلے جو لوگ یہ گڑبڑ کروائے ہیں ان کو حراست میں لیا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مادنہ پیٹ اور سعید آباد میں پیش آئے واقعات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کی ہے۔ اس ٹیم کو ان 2 مقامات کے علاوہ کاچی گڑا، نیولی اڈا اور نارائن گڑا مسجد کی بے حرمتی کے واقعات کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات شرپسندوں کی بڑی سازش کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ حکومت نے گزشتہ اتوار کو کرما گڑا اور سعید آباد کے علاقوں میں ہوئے فسادات کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ اتوار 8 اپریل کو صبح کے اوقات کرما گڑا، مادنہ پیٹ اور سعید آباد کے عوام چھٹی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد اتوار کا دن عموماً لوگ سو کر یا پھر آئندہ ہفتے کی خریداری کا پروگرام بناتے ہیں۔ خریف میں واقع مادنہ پیٹ منڈی خریداروں سے بھری ہوئی تھی کہ اچانک 100 تا 150 بلوائیوں کا گروپ سعید آباد مین روڈ پر نکل آیا، جس نے روڈ پر واقع کیپری ہوٹل، پان شاپ، ایشین بیکری اور مسجد اجالے شاہ کے قریب واقع میوے کی بنڈیوں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور دوسری طرف بلوائیوں کا ایک گروپ اشتعال انگیز نعرے لگاتا ہوا سعید آباد تا مادنہ پیٹ روڈ پر نکل آیا اور حلیہ دیکھ کر مسلم راہگیروں پر حملے کرنے لگا۔ RTC بسوں اور خانگی گاڑیوں پر شدت سے سنگباری کرنے لگا۔ اس کے علاوہ کرما گڑے میں 5 مسلمانوں کے مکانات پر حملہ کر دیا گیا اور شدت سے سنگباری کی جانے لگی، جس سے کئی مسلمان زخمی ہوئے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اچانک ایسی صورتحال کیوں پیش آ گئی۔ 1.5 تا 2 گھنٹے تک بلوائیوں نے منمانی جاری رکھی۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور ان پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اطلاع ملتے ہی مجلس قائد اکبر الدین اویسی، اراکین اسمبلی احمد پاشا خادری، احمد بلالہ، ممتاز احمد خان اور مقامی اراکین بلدیہ فوری سعید آباد پہنچ گئے، اور ان کے جارحانہ تیور دیکھنے کے بعد پولیس کو سختی کرنی پڑی۔ بظاہر اچانک رونما ہونے والے یہ فسادات اتفاقی تھے یا منصوبہ بند؟ یہ سوال ہر کسی کی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، کیونکہ اشرار نے جس مندر میں ہرا رنگ پھینکنے اور جانور کے پیر رکھنے کے واقعے کو بنیاد بنا کر اس فساد کی ابتدا کی، وہ مندر کرما گڑے کے کمار واڑی علاقے کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔
اس علاقے کے رہنے والے ہندو ہو یا مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان راستہ بھٹک بھی جائے تو اس مندر تک نہیں پہنچ سکتا۔ حکومت کی جانب سے تشکیل دی جانے والی تحقیقاتی ٹیم اگر بنیادی سطح سے اور حقائق کی روشنی میں کام کرے گی تو فساد کی سازش کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 1.5 تا 2 گھنٹے فساد مچانے والے شرپسندوں کی کارکردگی کا کوئی ویڈیو فوٹیج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف تشدد کے واقعات پر باہر نکل آنے والے مسلم نوجوانوں اور ذاکر حسین کالونی میں اشرار کی جانب سے شدت سے کی جا رہی سنگباری کے دوران اپنے مکانات کی حفاظت کرنے والے مسلم نوجوانوں کو پولیس ایسے ڈھونڈ رہی ہے جیسے کسی دہشت گرد کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ پولیس کو نیمولی اڈا، کاچی گوڑا اور نارائن گوڑے کی مساجد میں کی گئی بے حرمتی کے واقعات کو بھی تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ کرما گوڑے کے رکن بلدیہ اور نیمولی اڈا، کاچی گوڑے کے علاقوں کے رکن اسمبلی کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے جو اپنی فرقہ پرستی اور سازشوں کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ کیونکہ محبوب نگر کے اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد سنگھ پریوار کے حوصلے انتہائی بلند ہیں اور وہ اپنی بٹی ہوئی طاقت کو سمیٹنے اور متحد کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے مادنہ پیٹ اور سعید آباد میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کیے جانے کی توثیق کی ہے، جن میں 6 مسلم نوجوان اور 1 ہندو نوجوان ہے۔ ڈی سی پی ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ SIT جے ستیہ نارائنہ نے میڈیا کو بتایا کہ 19 سالہ سید امجد علی، 22 سالہ محمد نظام الدین اور 30 سالہ محمد دستگیر کو کرما گوڑے میں پیش آئے سنگباری کے واقعات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 24 سالہ سید شاکر کو ایک آٹو کو نقصان پہنچانے اور آٹو ڈرائیور پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے علاوہ یوسف صدیقی عرف شعیب اور میر مدثر علی کو 2 افراد کے اقدام قتل کے سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ 20 سالہ ایم ملک ارجن ریڈی کو سعید آباد پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے سنگباری کے واقعے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ کرما گوڑے میں مندر کے پاس جو شرنگیزی کی گئی، اس واقعے کے سلسلے میں بھی ملزمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے رات کے اوقات میں موٹر سائیکل پر 2 افراد کی سواری پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ سٹی کمشنر پولیس AK خان کی جانب سے جاری کیے گئے احکام کے مطابق یہ امتناع رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک رہے گا۔ خواتین اور چھوٹے بچوں کو اس امتناع سے استثناء دیا گیا ہے۔ شہر میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے مسلم نوجوانوں کو ترمل گیری پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کارپوریٹر سلیم بیگ، ڈاکٹر یوسف نقشبندی، منصور اولگی اور صمد بن عبداد کو وہاں روانہ کیا۔ مجلسی کارپوریٹرز کے وہاں پہنچنے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور زائد فورس کو طلب کر لیا گیا۔ کارپوریٹرز نے محروسین سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں ان کے لیے نماز کا انتظام کروایا۔ محروس مسلم نوجوانوں کے لیے مجلسی کارپوریٹرز نے طعام کا بھی انتظام کیا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی کوششیں اب شہر کے علاوہ اضلاع میں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ مجلسی وفد نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ محبوب نگر میں گاندھی جی کے مجسمے کے پیروں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کے پوسٹرز باندھے گئے تھے، لیکن مقامی مسلمانوں نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے وہاں سے نکال دیا۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد ولانا نے اس کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع نظام آباد کے بودھن منڈل رنجن میں اشرار نے ایک مسلمان کے مکان پر حملہ کیا۔ مرکزی حج کمیٹی نے حج کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 25 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین سید خلیل الدین احمد نے میڈیا کے لیے جاری اپنے بیان میں بتایا کہ سفر مقدس کے خواہش مند اپنی درخواستیں تمام ضروری دستاویزات اور منسلکات کے ساتھ 25 اپریل تک جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ پہلے 16 اپریل مقرر کی گئی تھی۔
حج کی سعادت کے مقصد سے پاسپورٹس کی درخواستیں داخل کر چکے عازمین کو ریجنل پاسپورٹ آفیسر نے 1 سالہ میعاد کے اسپیشل پاسپورٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدرنشین ریاستی حج کمیٹی خلیل الدین احمد نے یہ بات بتائی۔ یہ اسپیشل پاسپورٹس صرف انہی عازمین کو جاری کیے جائیں گے جنہوں نے پہلے ہی درخواست داخل کر دی تھی اور تاحال ان کی پولیس انکوائری رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ پاسپورٹ آفیسر سریکر ریڈی نے یہ بات ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی کو بتائی۔ اسپیشل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے عازمین کو ایک اور حلف نامہ داخل کرنا ہوگا۔ یہ حلف نامے کی نقل عازمین حج ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسمبلی کی اقلیتی امور کمیٹی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 15 نکاتی پروگرام پر مؤثر عمل آوری کے لیے ضلع کلیکٹرز کو ذمہ دار بنائے۔ کمیٹی کا اجلاس صدر کمیٹی مستان ولی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں 4TV سے بات کرتے ہوئے مستان ولی نے کہا کہ اردو ٹیچرز کے تقررات میں 15 نکاتی پروگرام پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مکانات کی منظوری کے دوران بھی اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اقلیتی نوجوانوں کی تربیت کے لیے خصوصی تربیتی کلاسز کے انعقاد پر بھی زور دیا۔ ریاستی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس صدرنشین آر پرکاش ریڈی کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وشاکھاپٹنم میں ہندوجا کمپنی کو دی گئی اراضی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کمپنی کی کارکردگی کی تفصیلات طلب کی گئیں، لیکن عہدیداروں نے تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے ارکان کننا بابو، ڈی اما اور دوسروں نے کہا کہ وشاکھاپٹنم میں الاٹ کی گئی اراضیات کا 23 اور 24 اپریل کو ارکان جائزہ لیں گے، جس کے بعد اسمبلی میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں الاٹ کردہ اراضیات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ڈی اما نے بتایا کہ 55,000 سے زیادہ اراضی معاملات میں CAG رپورٹ کے مطابق ہوئی بے قاعدگیوں کی تفصیلی رپورٹ 18 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں پیش کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر 15 دن میں ایک بار PSC کا اجلاس ہوگا، جس میں تمام الاٹ کردہ اراضیات کی بے قاعدگیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 17 اپریل کو جلیگنم پروجیکٹ میں ہوئی بے قاعدگیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر زراعت پی لکشمی نارائنا نے بتایا ہے کہ پرجا پردھم پروگرام 15 اپریل سے 5 مئی تک منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ بعد میں وزیر موصوف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے واضح کیا ہے کہ اس پروگرام کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس پروگرام میں قومی دیہی ضمانت روزگار اسکیم، پاولاواڈی اسکیم، پینے کے پانی کی سربراہی اور کسانوں کو 7 گھنٹے مفت برقی جیسے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ 104، 108 سروس PHC سینٹرز میں عملے کی بھرتی اور ادویات کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ وزیر زراعت نے بتایا کہ کسانوں کے لیے جو 1,880 کروڑ روپے کی ان پٹ سبسڈی آن لائن فراہم کی گئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رچا بنڈا پروگرام کے دوران وصول شدہ درخواستوں کی یکسوئی بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو چندر بابو نائیڈو کی جانب سے اسمگلر کہے جانے پر کابینی وزراء نے شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مال رگھویر ریڈی نے کہا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ تبصرے پر چندر بابو نائیڈو کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ کرن کمار ریڈی ایک خاندانی آدمی ہیں۔ وہ سیاست میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ رگھویر ریڈی نے کہا کہ 2 ایکڑ اراضی رکھنے والے چندر بابو نائیڈو نے کروڑوں روپے کمائے ہیں اور یہ ہنر کرن کمار ریڈی کو نہیں آتا۔ اس لیے اب عوام ہی اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حقیقی اسمگلر کون ہیں۔ جوائنٹ CP مہیش بھگوت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ 11، 12 اور 13 اپریل کو CPL گوشہ محل اور CAR گراؤنڈ پر پولیس کانسٹیبلز کی جائیدادوں کے لیے ہونے والے تقررات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ مہیش بھگوت نے بتایا کہ نئی تواریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ RTC بس ڈرائیوروں، کنڈکٹرز اور پولیس ملازمین کی شعور بیداری کے لیے مشیرآباد بس ڈپو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر RTC کوٹیشور راؤ کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک CV آنند نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس پروگرام میں RTC بس ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کی گئی، جبکہ ٹریفک پولیس نے بھی اپنے تعاون کا تیقن دیا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے بالاپور میں پیش آئے حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کے بموجب 2 افراد جو ماموں بھانجے ہیں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں بھانجا زخمی ہوا جبکہ ماموں ہلاک ہو گیا۔
ایک طرف جبکہ پولیس نے دستیاب شواہد کی بنیاد پر اس واقعے کو حادثہ قرار دے دیا ہے، تو دوسری طرف بی جے پی قائدین موجودہ حالات اور کشیدگی کے پیش نظر اس واقعے کو قتل قرار دے کر فرقے وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ مہلوک کی گردن پر زخم کے نشان ہیں، جبکہ پولیس اسے حادثے کا زخم قرار دے رہی ہے۔ شمس آباد پولیس کو جنگلاتی علاقے میں ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کی صبح شمس آباد ہائی وے کے قریب جھاڑیوں کے پاس ایک شخص سدانند کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مقامی افراد نے لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کی مدد سے متوفی کی محبوب نگر کے متوطن 26 سالہ سدا آنندم کی حیثیت سے شناخت کی ہے۔ ونستھلی پورم پولیس نے 3 اپریل کو ہوئے قتل کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک پستول، 3 سیل فون اور ایک خنجر برآمد کیا۔ پولیس نے بتایا کہ جہانگیر کے برادر نسبتی کریم اللہ نے اپنے بہنوئی جہانگیر کا 3 کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا تھا، جس کے لیے انہیں 1.5 لاکھ روپے بطور معاوضہ دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ قتل کی وجہ متوفی جہانگیر کے کریم اللہ کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس تعلق سے ان دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ کریم اللہ نے جہانگیر کو اس حرکت سے دل برداشتہ ہو کر اس کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے محبوب شریف، صادق پاشا اور منٹل شریف کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان تینوں نے 3 اپریل کی شب جہانگیر پر گولیاں چلا دیں۔ کوکٹ پلی پولیس نے 3 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 11 کاریں اور 8 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ سرینواس چودھری، گووندا اور اکبر کو گرفتار کر کے تفتیش کی گئی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ انہوں نے کاروں اور موٹر سائیکلوں کو اسکریپ میں خرید کر ان کے انجن مسروقہ کاروں میں فٹ کر کے فروخت کر دیے تاکہ مسروقہ گاڑیوں کی شناخت نہ ہو سکے۔ پولیس نے تینوں کے قبضے سے مسروقہ کاریں اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ حیات نگر پولیس کو کنویں سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ مقامی افراد نے کنویں کے پاس ایک شرٹ دیکھ کر پولیس کو مطلع کیا تھا۔ پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے لاش کو پانی سے باہر نکالا۔ متوفی کی 18 سالہ جنگیا کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ پولیس نے کنویں کے گندے پانی اور کنجال کو دیکھتے ہوئے اس بات کو مسترد کر دیا کہ متوفی پیراکی کے لیے کنویں میں اترا ہوگا۔ پولیس شبہ کر رہی ہے کہ شاید جنگیا کو پانی میں ڈھکیل کر اس کا قتل کر دیا گیا ہو۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مادن پیٹ اور سعید آباد میں کرفیو ہنوز برقرار، سنگباری کے اکا دکا واقعات کے باوجود صورتحال پرامن۔ چھوٹے کاروباریوں کا مالی نقصان ناقابل برداشت، 4 شنبے سے دکانات زبردستی کھلوا دیے جائیں گے، پولیس کو مجلس کا انتباہ۔ 15 اپریل سے 5 مئی تک پرجا پدم پروگرام، اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد وزیر زراعت کا بیان۔ اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام پر مؤثر عمل آوری کے لیے ضلع کلکٹرز کو ذمہ دار بنانے اسمبلی کی اقلیتی امور کمیٹی کا مطالبہ۔ اور حج درخواست فارمز کے ادخال کی آخری تاریخ میں 25 اپریل تک توسیع، صدر ریاستی حج کمیٹی کا پریس نوٹ۔ خبرنامہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔